اسی کی طرف بلانا، اسی کے لیے لوگوں کو بلانا، اس کی دعوت دینا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو ایک مانو، اللہ کا یقین دل میں بیٹھا لو کہ ہماری زندگی میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی مشیت، اس کی رضا سے ہوتی ہے، اس کے قبضے قدرت سے ہوتی ہے۔ ہم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے اور وہ اس پر شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب مومن کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا خیر کا معاملہ ہے۔ یعنی مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، مصیبت پہنچ رہی ہے اور صبر کر لے رہا ہے اور اس پر استقامت بھی اختیار کیے ہوئے ہے کہ یہ جو نقصان ہم کو پہنچا یہ صرف اللہ کی جانب سے پہنچا، یہ ہم کو جو خوشی پہنچی یہ صرف اور صرف اللہ کی جانب سے پہنچی، خوشی پر شکر اور مصیبت اور پریشانی پہ صبر، یہ مومن کے لیے خیر کا ہی پروانہ ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے مہمان آ چکے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں اس مجلس کا، اس جلسے کا آغاز ہوگا۔ حضرات، آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، برائے مہربانی اپنے اپنے کاموں کو سے فارغ ہو کر اپنی ضرورتوں کو مؤخر کر کے جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں۔ بڑا ہی بابرکت یہ مجلس ہے، وہ مجلس جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فخر الموجودات ہیں، جو سرور کائنات ہیں، جو آقا نامدار ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ جو سب پوری دنیا کا خالق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے والا بھی وہی ہے۔ جہاں بھی جس مجلس میں، جس بیٹھک میں ذکر ہوگا، وہ مجلس، وہ بیٹھک، وہ محفل بابرکت ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے ایسی مجلسوں کو، اس طرح کی جو بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں، جلد سے جلد پروگرام بس شروع ہوا ہی جاتا ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور پھر اس میں بنانے کے بعد انسان کو بھیجا، لیکن انسان کے لیے، کیونکہ انسان کو بھیجنا تھا، انسان کو بھیجنے کے لیے اس سے پہلے اللہ نے اس کے رہنے کا انتظام فرمایا، اس دنیا کو بنایا، پھر اس میں رسول اکرم انسانوں کو بھیجا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، صحیح راستے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا، انبیاء اکرام کو بھیجا کہ انسانوں کی ہدایت ہو جائے، ان کو صحیح راستہ مل جائے، صحیح منزل مل جائے۔ انبیاء اکرام کے ایک تسلسل کے ساتھ آنا، اور کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، اور انہی کی ایک کڑی میں، آخری کڑی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہم کو اور آپ کو اور تمام انسانوں کو صحیح راستہ مل جائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا میرے بندے گمراہ ہوں، میرے بندے بھٹک جائیں، صحیح راستے سے مڑ جائیں، ان کا ڈائریکشن غلط ہو جائے، وہ نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا صحیح رہے، میرا بیٹا کہ کسی غلط سنگت میں نہ پڑ جائے، میرا بیٹا کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائے،
اس کے دوست ہوں تو اچھے ہوں، اس کی یاریاں ہوں تو اچھی ہوں، اس کی کوئی بیٹھک ہو تو وہ اچھی ہو، پاکیزہ ہو. پھر یہ تو ایک باپ کا ہے، اور باپ سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اور اس محبت کی بنیاد پر کہ ہم راستہ نہ بھٹک جائیں، ہم جو ہمارے آنے کا جو مقصد ہے اس دنیا میں کہ اللہ کی عبادت کرنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے تم کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کرو، ہماری عبادت کرو، اس لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، صحیح راستے پہ چلو، اس لیے ہم نے تمہارے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے. کہیں بھٹک نہ جاؤ، ہم وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجتے رہیں. اس کے علاوہ انبیاء کرام کے حواریین کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین انبیاء کے صحبت یافتہ ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان کی اگلی پچھلی تمام غلطیاں معاف کر دی گئی. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں، امت کو سکھانے کے لیے کچھ ہوئی، کچھ کروائی گئی، اور پھر بعد میں وہ غلطیاں بھی ان کی معاف کر دی گئی، اور ان کو بھی معیار حق بنا دیا گیا. کہ حدیث میں آتا ہے اصحابک النجوم بِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کسی کی بھی اقتدا کر لو گے، جس کسی کی بھی پیروی کر لو گے، جس کسی کے بھی نقش قدم پر چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے، رہنمائی مل جائے گی، رشد و ہدایت کے علمبردار بن جاؤ گے. تو صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں. جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں ہر علاقے میں، ہر جگہ، کہ ہم کو کچھ دین کی باتیں سننے کو مل جائیں، اور پھر ان دین کی باتوں میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق میں مل جائے، دین کی باتوں پر عمل کرنے اور اس کی توفیق مل جائے، اور جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو. اور ایمان میں تازگی پیدا ہونے کی صورت میں ایمان میں مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے، حلاوت ایمانی محسوس ہونے لگتی ہے. پھر وہ جو چیزیں ہیں، وہ جو اعمال ہیں جن کو کرنے پر دل آمادہ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے میں دل آمادہ نہیں ہوتا، پڑھتے بھی ہیں تو چاہ نہ چاہ کر، بڑے بے رغبتی سے آ کر، ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، بس ادا ہو جائے پڑھ لیں، بس بوجھ اتر جائے کندھے سے، بس. تو اس میں حلاوت ایمانی محسوس نہیں ہوتی، یہ ایک بوجھ سمجھ کے ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن جب حلاوت ایمانی محسوس ہونے لگتی ہے، پھر وہی عبادت جو نماز پڑھنے کو ہم بوجھ سمجھتے تھے، اس نماز پڑھنے میں ہم کو مزہ آنے لگتا ہے، ہم کو اچھا لگنے لگتا ہے. پھر ہماری نمازیں لمبی ہونے لگتی ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اتنی لمبی پڑھتے تھے، رکعتیں اتنی لمبی ہوا کرتی تھیں کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. یہ کس کی نماز ہے؟ ہماری تمہاری نہیں ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں تو ہم اچھے کام کر لیں، اپنے اعمال ٹھیک کر لیں. نہیں، یہ نماز ان کی ہے جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جن کے تمام اعمال خیر ہی خیر ہیں، جس کی بنیاد، جس سے خمیر خیر ہی خیر ہے. یہ ان کے اعمال ہیں کہ نمازیں اس طرح پڑھتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ ان کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے تھے، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنی لمبی رکعتیں نمازیں پڑھتے ہیں؟ اتنی لمبی لمبی رکعتیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے تو سب گناہ معاف کر دیے گئے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی ایمان کی. آج ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکے
ہم ایسا ہوتا ہے اگر ہم ایک وقت کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ہمارے کالر اونچے ہو جاتے ہیں، تم نمازی ہو گئے، اور وہاں یہ حالت ہے کہ نماز پڑھنے سے پیروں میں ورم آ جا رہا ہے، آرام کم سے کم ہوئی جا رہی ہے، لیکن عبادت نہ چھٹنے پائے، اعمال خیر نہ چھٹنے پائے۔ اور پھر اس کے بعد جواب بھی کیا آ رہا ہے کہ میں اپنے رب